وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور محترم بزرگان احترام، آج کا جو عنوان ہے وہ اسلام کی جو نشر و اشاعت ہے، فروغ ہے، توسیع ہے. ایک تھوڑی سی مدت میں بر اعظموں کے بر اعظموں پر اسلام کے نور کا جو چھا جانا ہے، پھیل جانا ہے، اس حوالے سے مستشرقین یعنی وہ یورپ کے علماء کہ جنہوں نے اسلام پر تحقیق کی ہے، اورینٹلسٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے بعض ہماری نادانیوں کی وجہ سے یہ پراپیگنڈا عام کر رکھا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ نبی و بستہ ہے، کہ جو اسلام کا نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تلوار کے نبی ہے، تلوار کے نبی، النبی و بستہ ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں تیر و کمان، اور روئے زمین پر نکلے تو بس کہتے تھے یا جزیہ دو یا اسلام قبول کرو، اور اگر یہ نہیں تو پھر تلوار تمہارے اور ہمارے مابین فیصلہ کرے گی. اور اس وقت بعض مسلمان تنظیمیں جہاد کے نام پر جو کچھ کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی اسلام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اسلام تشدد کا، دہشت گردی کا اور ایسا دین ہے. تو یہ جو آج کی صورت حوالے رخصان محترم، اس پر گفتگو کرنا تو کافی مشکل ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کا مکان جو ہے، آپ کا مکان، دکان، جائیداد، اس پر کوئی شخص ناجائز قبضہ کر لے، ناجائز طور پر قابض ہو جائے، اور آپ اسے کہیں بھئی یہ ہمارا مال ہے، جائیداد ہے، چیز ہے، یہ تم پرامن طریقے سے قانونی حوالے سے ہمیں واپس لوٹا دو، ہمارے اسکول ڈال دو. اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کو آپ کا قانونی حق واپس لوٹائے، وہ آپ کو جیل خانے میں ڈال دے، آپ کی عزت و آبرو کو پامال کرے، مویشیوں کو مار دے، آل اولاد کے لیے عذاب در عذاب کی صورت سے آواز پیدا کر دے. اب آپ اس کے ظلم کا دفاع کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال کریں تو وہ کہہ آپ کو دہشت گرد ہیں، آپ بڑے ظالم ہیں، آپ بڑے دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد اصولی طور پر وہ سب یہ ادارہ ہے کہ جو دوسروں کے علاقوں پر قابض ہوگا، انہیں اپنے علاقوں سے محروم کر کے، انہیں اسباب اور وسائل سے محروم کر کے، ان کے ایمان، اخلاق، سیرت، کردار ہر ایک کو پامال کر رہے ہیں. ہم مثلاً فلسطین ہے، الجیریا ہے، صومالیہ ہے، کشمیر ہے، کون کون سا امت مسلمہ کا ناسور نہیں ہے کہ جہاں سے خون نہیں رس رہا. اب اگر یہ مظلوم
اپنے حقوق کے لیے طاقت کا استعمال کریں تو یہ دہشت گردی ہے، اور عرض فلسطین پر یہود کو قابض کر دینا اور صدیوں کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو وہاں اجاڑ دینا، ہاں جی، اور گھر سے بے گھر کر دینا، اقوام عالم کے لیے ان کو نشانہ عبرت بنا دینا، یہ گویا کہ بہت بڑی امن کی خدمت ہے۔ تو یہ تو جو عملی صورتحال ہے اس کا محترم، اس پر تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ فروغ اسلام میں، اسلام کے پیش کرنے میں، پھیلانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طاقت کا جو استعمال ہے یا طاقت کے ذریعے کسی کو مومن یا مسلم بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد کو بھی طاقت کے ذریعے مسلم نہیں بنایا، مومن نہیں بنایا۔ اور حقیقت یہ ہے، اور اس کا محترم کے لیے جو انسان کا دل ہے، جس کا حدود اربا جو ہے وہ 2-2.5 یعنی انچ سے یا انگلیوں سے زیادہ نہیں ہے، یہ دلوں کی جو فتح ہے اس کا محترم، یہ کبھی تلوار سے نہیں ہوتی۔ آپ ممالک کو، علاقوں کو، زمینوں کو نپولین کی طرح، اسٹالن کی طرح، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی طرح فتح کر سکتے ہیں۔ علاقے آپ کے ماتحت ہو سکتے ہیں، جغرافیے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دلوں کی جو چھوٹی سی زمین ہے اس کا محترم، یہ کبھی بھی تلوار سے فتح نہیں ہوتی۔ دل پر جب بھی کسی فکر یا عقیدے کی حکمرانی ہوئی ہے، وہ عقل سے ہوئی ہے، منطق سے ہوئی ہے، پیار سے ہوئی ہے، اخلاق سے ہوئی ہے۔ اخلاق اور پیار کے علاوہ تشدد اور طاقت کبھی دلوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ یہ دنیا جہان کا مانا ہوا اصول ہے۔ اور اس ضمن میں رفتار محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی ایک آیت، یعنی آیت نمبر 7، سورہ توبہ کا نمبر ہے 9 اور اس کی 7ویں آیت پیش کی ہے۔ اور یہ سورہ توبہ جو ہے رفتار محترم، یہ مدنی صورت ہے، یعنی ان صورتوں میں ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، اور مدینے میں بھی وہ دور کہ جب غزوہ احد، بدر، ان تمام مراحل سے گزر کر اسلام اپنی ایک غالب پوزیشن جو ہے وہ منوا چکا تھا، یعنی غلبے کی جو صورتحال تھی، اہل اسلام اس میں داخل ہو چکے تھے، اور اہل کفر دن بدن مغلوبیت، اور آخری مغلوبیت جو ہے، آخری فائنل جو ان کی شکست تھی، اس سے قریب پر ہو رہے تھے۔ ایسے غلبے کے ایام میں یہ سورہ توبہ ہے، اور اس سورہ توبہ کی جو 7ویں آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس مشرکوں میں سے عام انسانوں میں سے نہیں، مشرکوں میں سے کوئی ایک مشرک آ جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر، امام اہل اسلام کے طور پر قوت و طاقت کے حامل ہیں مدینہ میں، اور مدینہ میں فرمایا کہ ایک تنہا مشرک آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ نہیں چھپاتا کہ وہ مشرک ہے، وہ کہتا ہے انا اشرک، میں مشرک ہوں، میں اس تصور حیات کو نہیں مانتا جس کے آپ ترجمان ہیں، پرچارک ہیں، میں مشرک ہوں۔ یعنی ڈنکے کی چوٹ وہ اپنے مشرک ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ جتھا نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، فرد واحد ہے، ایک اکیلا مشرک ہے، مدینے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پناہ
چاہتا ہوں، آپ سے شیلٹر چاہتا ہوں، آپ سے تحفظ چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنے اس مرکز میں سیفٹی، سیکیورٹی، روٹی، عزت وہ سب کچھ دیں اور یہ میرا حق ہے. اب قرآن میں رحمان اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فَأَجِرْ ہو کہ اگر ایک اکیلا مشرک بھی آپ کے پاس آ کر آپ سے امان کا طالب ہو، فَأَجِرْ ہو تو آپ اسے امان دے دیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت دے دیں. اور جب آپ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دیں گے تو کیا اسے بستر نہیں دیں گے؟ کیا اسے روٹی نہیں دیں گے؟ سیرت ابن حشام میں یہ رفتار محترم سنہری الفاظ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی اور 70 مخالف مشرک گرفتار ہو کر مدینے لائے گئے گرفتار کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا کیا رفتار محترم؟ یطعمونہم وہم جوعا. بدر تنگستی کے ایام کا غزوہ ہے، دفاعی غزوہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھوکے رہتے تھے اور ان مشرکین کو جو ان کے پاس کھانا تھا وہ ان کو مہیا کرتے تھے. یلبسونہم، اور ان کو اپنے لحاظ چادریں جو ان کے پاس تھی وہ ان کو دیتے تھے سرما اور گرما سے بچنے کے لیے، اور خود اس سے محروم رہتے تھے. یطعمونہم، ان کو کھانا دیتے تھے، یشربونہم، پانی دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور ان کو لباس اور لحاظ مہیا کرتے تھے. وہم فی اشد الحاجہ، اس حال میں کہ خود پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، بغیر لباس اپنے لیے قبول تھا، لیکن ایک مشرک قیدی کو بھی وہ ان بنیادی ضروریات جو ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، ان سے معروم نہیں کرتے. تو یہ جو مشرک مدینے میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے امان طلب کی، تو ارے سوالے اللہ رب العزت نے حکم دیا فَأَجِرْ ہو، بس آپ اس کو امان دے دیں، تحفظ دے دیں. اور جب اس کو امان مل گئی، تحفظ مل گیا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت امام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے لی، تو اب کیا اس کو کہا تلوار اٹھائی اور کہا مومن ہو، اور اگر مومن نہیں ہوتا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ کیا کہا؟ تو فرمایا کہ اسے پہلے تحفظ دو، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دو، روٹی دو، پانی دو، اسے بٹھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، پھر ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے اللہ کا کلام سنائیں، آپ اسے اللہ کا کلام سمجھائیں، آپ اس پر اسلام کو پیش کریں. یعنی وہ اکیلا ہے اور اس کا محترم اسے تحفظ دینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم مامور کیے گئے، اور حکم یہ ہوا کہ آپ اسے اللہ کا کلام سنائیں، اللہ کی توحید سمجھائیں، اپنی رسالت سمجھائیں، آخرت میں حساب کتاب جو ہے ان حقائق سے انہیں آگاہ کریں اس مشرک کو. اب اس کے بعد کیا مسئلہ رہے گا رفتار محترم؟ یا تو وہ مشرک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ایمان کو قبول کر لے گا، مومن ہو جائے گا، اہل اسلام کا بھائی بن جائے گا، اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میں مومن نہیں ہوتا، میں مسلم نہیں ہوتا، میں آپ کے نقطۂ نظر دین اور مسلک کو قبول نہیں کرتا. اور اگر وہ قبول نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلام سنایا ہے. سننے والا عرب اور سنانے والے افضل عرب، سنانے والا عرب ہے اور کلام عربی زبان میں ہوگا، اور سنانے والے اولین و آخرین کے امام ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ناممکن ہے کہ اولین و آخرین کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موقف و مسلک، مذہب، اسلام، توحید، اپنی رسالت، آخرت یہ سمجھا نہ سکیں، یا سمجھانے میں کوئی نعوذ باللہ کوتاہی رہ جائے؟ ناممکن ہے۔ اب جب آپ نے اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، اپنا موقف، مسلک، مذہب، دین، اسلام دو چار کی طرح اس پر واضح کر دیا، جس طرح کہتے ہیں کہ صحابہ جاتے تھے، کہتے تھے یا تو اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، اور نہیں تو پھر تلوار ہمارے مابین فیصلہ کرے گی تمہارے اور ہمارے مابین۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسلام کو، توحید کو دو چار کی طرح واضح کر دیا، اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ لا اقبل، میں قبول نہیں کرتا، میں آپ کے موقف کو نہیں مانتا، میں آپ کا مسلمان بھائی نہیں بنتا۔ یعنی جب وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دے، اعلان کر دے میں نہیں مانتا، تو آپ کو رخصار محترم ایسا ہونا چاہیے کہ جب بات بتا دی گئی، سمجھا دی گئی دو چار کی طرح، تو یا اسے جزیہ مانگا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، جو ہمارا عام تصور ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہے؟ فرمایا کہ جب وہ یہ کہہ دے کہ میں قبول نہیں کرتا، میں آپ کا بھائی نہیں بنتا، مجھے آپ کا موقف اور مسلک میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو آپ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ثم ابلغہ ما معناہ، یہ ہے اسلام رستہ محترم، ثم ابلغہ ما معناہ، پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس مشرک کو ایسا نہیں کہ مدینے سے نکال دیں، مدینے کی سرحد سے باہر چھوڑیں، اب دیکھو معناہ، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اے جماعت مومنین کہ اس مشرک کو وہاں پہنچا کر آؤ، وہاں پہنچا کر آؤ، معناہ، جہاں وہ یہ کہے کہ اب تم چلے جاؤ میں یہاں محفوظ ہوں۔ یعنی اس مشرک کو امن کی جگہ پر پہنچانا کس کا کام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جماعت مومنین کا۔ یعنی اگر قتل کا، مار دھار کا، دہشت گردی کا اسلام ہوتا نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا کہا جاتا کہ اب آپ نے اس پر حجت قائم کر دی ہے آخری درجے میں، لہذا اسے جہنم نصیب کر دو، قتل کر دو، کام تمام کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا رستم۔ کیا ہوتا ہے اوپر؟ اب جو معنی ہو، پہنچاؤ اس مشرک کو بھی اس مقام پر، کس مقام پر رستم محترم؟ المامنی کا زبان میں معنی، یعنی اس شیلٹر ہاؤس، اس کو پہنچاؤ اس جگہ پر جہاں وہ کہے کہ جاؤ تم، اب میں یہاں پر محفوظ۔ یعنی حفاظت کی جگہ پر پہنچانا آپ کس کی ڈیوٹی لگائیں گے؟ جماعت مومنین کی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی دلیل، وجہ، فلسفی، ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ ارشاد ربانی ہوا ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، فرمایا ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے مخاطب مشرک ہیں یہ تو مریض ہیں۔ یعنی جو مریض ہوتا ہے رفقہ محترم، اس کے بارے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ اگر مریض دوائی نہ لے، معالج کو گالی دے اور بیہیویئر اس کا طرز عمل غلط ہو، تو کیا ہم اسے موت کا انجیکشن لگا دیتے ہیں؟ مرض کے خلاف رفقہ محترم نفرت، اور مریض کے لیے شفقت۔ مرض سے نفرت ہو، مریض سے شفقت اور رحمت ہو، اور اگر مرض اور مریض دونوں سے نفرت ہو جائے
تو پھر قبرستان آباد ہوتے ہیں روز قائم ہوتے ہیں، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت روز قائم محترم اسلام یا قرآن یا اللہ مشرکین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، کیا آج ہم اپنے فرقوں کے اندر یہ رواداری دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے کے عالم کی مسجد میں جائے، خانقاہ میں جائے، وہاں اختلاف رائے کرے اور کہے آج بھی سیبری میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، میں آپ کے نقطۂ نظر کو غلط سمجھتا ہوں، تو کیا وہ جان کی امان لے کر واپس آ جائے گا؟ تو یہاں پر وہ محترم مشرکین کو امن دیا جا رہا ہے، مشرکین کے شرک سے بیزاری ہے، اور مشرکین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ رحمت، شفقت۔ دوسرے مقام پر اس کا محترم سورہ البقرہ آیت 125 سیدنا ابراہیم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم میں نے اس گھر کو آباد کیا بیت اللہ کو، اور اپنی آل اولاد سے اس کے چاروں طرف آباد کیا، پروردگار عالم وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق دیتے رہنا پروردگار عالم۔ اور آگے ایک قید لگا دی، قید کیا لگائی رخصان محترم؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ پھلوں کا رزق، یہ عزت کی روٹی صرف ان کو دینا جو اللہ آپ کی توحید کو مانے اور آخرت کے مومن ہوں، بس۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا رخصان محترم؟ سورہ البقرہ آیت 125 سے 126 فرمایا ہے ابراہیم یہ تو دعا قبول کر لی گئی کہ یہ ہر امن والا رہے گا اور یہاں پھلوں کا رزق ملے گا، لیکن دعا کا یہ حصہ قابل قبول نہیں ہے کہ صرف مومنوں کو ملے اور اگر وہ کافر یا مشرک ہوں تو ان کو بھوکوں مارا جائے۔ فرمایا ہؤلاء و ہؤلاء کلا نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ فرمایا رزق اور روٹی کافروں کو بھی ملے گی، مشرکوں کو بھی ملے گی، اہل توحید کو بھی ملے گی اور اہل شرک کو بھی ملے گی۔ روٹی کا دروازہ ان میں سے یعنی کسی پر بند نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے رخصان محترم اسلام یعنی قرآن ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بت کو گالی دیں، یعنی اسلام دوسروں کی مورتیوں کو بتوں کو گالی دینے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کی مورتیوں کو بتوں کو گالی دو گے، وہ تمہارے حقیقی اللہ کو گالی دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا رخصان محترم؟ کہ دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں گولی اور گالی کی سیاست قانوناً ممنوع ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کو، مذہب والے کو یہ حق حاصل نہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مذہب کے جو قابل احترام ان کے ہاں ان کی توہین کی جائے، ان کو گالی دی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ ہر بات کو دلیل سے ثابت کرو، منطق سے ثابت کرو۔ دلیل اور منطق سے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا، یہ تو تم ثابت کر دو، لیکن دیکھو دلوں کی تبدیلی، دلوں میں کسی حق کو اتارنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر ذہنوں میں سوال اٹھے گا رخصان محترم کہ اگر بتوں کو گالی دینے سے روکا ہے تو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بتوں کو توڑ کیوں دیا؟ یعنی یا تو اسلام بتوں کو گالی دینے سے روکے اور یا ہمارے امام عالی مقام سیدنا ابراہیم ان بتوں کو توڑ لیں، پارا پارا کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یا تو گالی دینے کی اجازت نہیں، یا ان کا یعنی بالکل ہی حشر نشر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
یہ کیا بات بنی؟ بات یہ رخصان محترم، اصول یہ ہے کہ ہم کسی کے بت کو گالی نہیں دیں گے، اصول یہ ہے، پرنسپل۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 51، ان کے مخاطب جو بتوں کے پجاری تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ مورتیاں، یہ بت جو ہیں یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کوئی کرٹیسزم کیا جائے، کھنڈن کیا جائے، ان کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں تو یہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ جب کوئی پجاری اپنے بت کے بارے میں ہمیں یہ چیلنج کرے کہ ہمارا یہ بت جو ہے یہ سمیع ہے، بصیر ہے، حفیظ ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے، اور جو کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کہے اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ہم اسے کہیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اگر ایسا ہے تو کیا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے تم تیار ہو؟ تم کہتے ہو کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ حاضر ناظر ہیں، حفیظ ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو، مانتے ہو، اور ہمارے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ اگر ہم ان پر کوئی تنقید کریں گے تو ہمارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ہماری بینائی چلی جائے گی، اگر ایسا ہے تو آؤ پھر میں ان کے ساتھ تمہارے کہنے کے بعد دو دو ہاتھ کرتا ہوں، پھر دیکھنا میرا یہ کیا بگاڑتے ہیں، میرا کیا نقصان کرتے ہیں، میرے اوپر کیا یہ بلا نازل کرتے ہیں۔ جب دوسرا فریق اس چیلنج کو قبول کر لے تو اس وقت مسئلہ گالی دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اس انداز میں ہونا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ خبیر نہیں ہے، یہ سمیع نہیں ہے، یہ حفیظ نہیں ہے، یہ بصیر نہیں ہے، اور تم عملاً چاہتے ہو تو ہم ان کو غذا پہنچا کر دیکھیں گے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ سورج چیلنج بھی تھی اور فریقین کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، یہی بات ہے ثم نقصوا علی رؤوسہم، تو میری بات ہے کہ ایک ہے ان پرنسپل اور ایک ہے جس وقت چیلنج کی صورت بن جائے تو اس وقت چیلنج کو قبول کر کے دوسرے فریق پر یعنی حجت کو قائم کرنے کے لیے ایک کام کرنا، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو رہی تھی محترم سورہ توبہ کے حوالے سے کہ مشرکوں کے لیے بھی قرآن نے یہ بات لازم قرار دی کہ ان پر حجت کو قائم کر دیا جائے، دلیل کو دو دو چار کی طرح بیان کر دیا جائے، باقی رہا ماننا یا نہ ماننا اس میں ان کو آزاد چھوڑا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین کے منوانے میں طاقت کا استعمال، گولی اور گالی کا استعمال یہ اصولاً اور اصلاً حرام ہے، ناجائز۔ پھر ایک اور حوالے سے دیکھیں لوگ محترم، مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو طاقت، گولی گالی، سیاست، قوت، پاور یہ کس کے پاس تھی محترم؟ ابو لہب اور ابو جہل کے پاس تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یعنی قوت و طاقت کا، دہشت گردی کا، تشدد کا طاقت کے استعمال کس نے کیا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر اور وہ اصحاب جو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کس نے کیا؟ اسلام نے کیا، مسلمانوں نے کیا، یعنی جو بیچارے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے کیا وہ طاقت استعمال کر رہے تھے؟ پھر دیکھیے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی طاقت استعمال کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق پر کون سی طاقت استعمال ہوئی؟ اور تو اپنے وقت کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن جو بعد میں عمر فاروق مراد رسول قرار پائے رضی اللہ عنہ، ان کو کس چیز نے فتح کیا؟ رخسار محترم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تلوار تھی؟ کیا طاقت تھی؟ جب انہوں نے اپنی بہن کے پاس قرآن سنا، سورہ حامیم سجدہ، اور جب اس کلام کو سنا تو اس کلام کو سننے کے بعد کیا کہنے لگے؟ ما ھذا بکلام البشر، حی و قیوم اللہ کی قسم، یہ زندہ کلام جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ان ہوا یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں اس اللہ پر جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اسلام کی تلوار کیا ہے رخصار محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، قرآن کی دانش۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کس نے کیا؟ تلوار سے نہیں کیا، تلوار نے فتح نہیں کیا، قرآن نے فتح کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یفتح قلوب عبادہ بالقرآن، القرآن هو الفتاح العلیم۔ کیوں؟ بأنہم ظلموا، بوجہ اس سے کہ ان کو مسلسل اور پیہم ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ اخرجوا من دیارہم، اور نکلنے پر مجبور کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے چھین لیے گئے، ان سے ان کے بچے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجر بن کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں رخصار محترم، مکہ سے نکلے ہی ہیں کہ مشرکین نے آ کر بیوی لے لی کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے، تو کیسے لے جائے گا؟ اکلوتا بیگا لے لیا رخصار محترم، اور اونٹ لے لیا، اور وہ ساز و سامان لے لیا جو زندگی بھر کا سرمایہ تھا۔ بیوی چلی گئی، ساز و سامان چلا گیا، اونٹ چلا گیا، اور اکلوتا بیگا چلا گیا۔ اور یہ سب قربانیاں دے کر جب 18 دن کے بعد مدینے پہنچتے ہیں فقص علیہ القصص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا بیان فرماتے ہیں، فرمایا یا صہیب فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اے صہیب تو یہ سب کچھ دے کر کامیاب ہوا، تو کامیاب رہا۔ تو میری دعا ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی تھی مکی دور میں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے تشدد و طاقت سے اسلام کو پھیلایا، یہ ظلم عظیم ہے۔ پھر آپ دیکھیے رخصار محترم کہ جب ہجرت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار جدی پشتی بیت ابراہیم اس کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے، 300 میل دور چلے گئے، 300 میل دور چلے گئے مدینہ میں یقہ و تنہا۔ تو رخصار محترم حملہ کس نے کیا؟ حملہ کس نے کیا؟ مشرکین مکہ نے کیا، ابو جہل نے کیا۔ یہ کہاں تک پہنچ چکے تھے رخصار محترم؟ بدر کے مقام پر۔ بدر کا مقام مدینے سے 80 میل، یعنی 220 میل اوفنس کر کے کون آئے تھے رخصار محترم؟ مشرکین مکہ۔ اور جب ایمان والوں کو پتہ چلا وہ اپنی ڈیفنس میں نکلے۔ اور دوسری جو جنگ ہوئی ہے رخصار محترم غزوہ احد، یہ کہاں ہوئی ہے؟ یعنی غزوہ احد مدینے میں، احد پہاڑ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یعنی دوسرے سال مشرکین نے اوفنس کیا اور بدر کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ عین مدینے سے اوپر آ گئے۔ اور اس کے بعد رخصار محترم غزوہ احزاب، غزوہ خندق، 10,000 کا لشکر جوار لے کر ایمان والوں پر کس نے چڑھائی کی؟ تو یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں رخصار محترم کہ اوفینس جو تھا وہ مشرکین کی طرف سے تھا اور دفاع جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف سے تھا۔ تو اسلام رخصار محترم قوت و طاقت، تشدد، گولی اور گالی، ان تمام یعنی حدوں کو فروغ اسلام یا اسلام کے عام کرنے میں حرام قرار دیتا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں انما انتشر الاسلام
اسلام جب بھی پھیلا ہے اور جب بھی پھیلے گا مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلے گا، ان کے کردار سے پھیلے گا اور اس اندرونی طاقت سے پھیلے گا جو اسلام کے اندر رکھ لی گئی ہے۔ اور وہ طاقت کیا ہے؟ انما هو نور القرآن، وہ خالص اللہ کے کلام کا نور ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے دوستو محترم کہ اسلام تشدد و طاقت کا استعمال عقیدے کے قبول کروانے میں ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسلام دلیل، منطق، عقل، حکمت اور اخلاق ان اصولوں پر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو انہی اصولوں پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔